الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے، جو لمحات عطا کیے ہیں، وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ انہی لمحات کے اندر انسان کو اپنی آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ وقت کا پہیہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں یوں ہی گزر جاتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور وقت یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ الوقت اسمن من الذہب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور اس کی قیمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر وقت کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب کہ وہ سانس لے، یعنی جب صبح نمودار ہو جائے، ظاہر ہو جائے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، جب رات ہر چیز کو ڈھانپ لے، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو رات اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، ہر چیز اس کے نیچے آ جاتی ہے، وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور جو نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان کے اوقات بھی متعین ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر ان کے مقررہ وقت کے اندر فرض ہے۔ حج انسان کرتا ہے، اہم فریضہ ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج بھی متعینہ وقت پر ہوتا ہے، تو وقت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزیں کر لو۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی عمر میں نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو۔ نمبر 2، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے اس کے اندر نیک اعمال کر لو بیماری سے پہلے۔ نمبر 2، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے اس کو خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اس سے پہلے کہ تنگ دستی آ جائے۔ نمبر 4، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت کا وقت دیا ہے اس وقت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، اس سے پہلے کہ اب تمہارے مشغولیات بہت زیادہ ہو جائے، تمہیں بہت زیادہ مشغول کر دیا جائے۔ نمبر 5، آخری نمبر پر ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو موت سے پہلے، کیونکہ جب موت آ جائے گی، موت کا ایک وقت متعین ہے، موت بالکل طے ہے، نہ تو 1 سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ہی 1 سیکنڈ بعد میں آئے گی، بالکل وقت پر آئے گی۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا متعین کیا ہے وہ طے ہے، بالکل اسی وقت آ کر کے انسان کو دبوچ لے گی، انسان کو پھر مہلت نہیں دی جائے گی، وقت نہیں دیا جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کر رہا ہے، جو بھی اعمال کر رہا ہے، اچھے ہوں یا برے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر اعمال کی خبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اب انسان کو سزا نہیں مل رہی ہے، مہلت دی جا رہی ہے، تو یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہو چکا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ مجھے یہ نہ سمجھو میں کہ غفلت میں ہوں، مجھے تمہارے اعمال کی خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے لمحات دیے ہیں ان کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ پھر جب انسان کو موت آ جائے گی، موت انسان کو دبوچ لے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچنا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، منتہا ہر انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ پھر انسان کو جب موت آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں، بے شمار نعمتیں اس دنیا کے اندر انسان کو دی ہے، اس کے راحت و آرام کے لیے، سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ رب کعبہ کی قسم، انسان کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کے بارے میں انسان سے سوال نہ کر لے۔ ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر انسان وہاں پر جب دیکھے گا، اس کے سامنے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، انسان افسوس کرے گا
کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، ہر چھوٹی بڑی چیز سب اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، ایک بھی نہیں چھوڑی۔ ہائے میری ہلاکت، آج تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان نے جو بھی اعمال اس دنیا کے اندر کیے ہیں سب کے سب اس کو دکھلا دے جائیں گے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر جو بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان نے کیا ہے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ بھی بوتا ہے وہ آخرت میں جا کر کے اس کو اس کا حساب و کتاب ملتا ہے، اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی انسان کر رہا ہے اس کا حساب کل قیامت میں دینا پڑے گا۔ جیسے کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ اب نیا سال شروع ہونے والا ہے، 2026 کا آغاز ہونے والا ہے۔ انسان مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کے انہی کی تقلید کرتا ہے، انہی کے طرز پر چلتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، SMS کے ذریعے، کارڈ کے ذریعے، طرح طرح کے ذرائع استعمال کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ مغربی تہذیب کا کلچر ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ مسلمان کی شائن نشان نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر کے گئے ہیں کہ جو دوسروں کی، جو غیروں کی تہذیب کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی سخت بات ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا، یہ ایک مسلمان کی شائن نشان نہیں ہے کہ وہ اس موقع پر اس طرح کی تقریبات کے اندر شامل ہو، اس طرح کی تقریبات کے اندر شریک ہو۔ یہ مسلمان کی شائن نشان نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں بدل کر کے میری زندگی سے ایک سال ختم ہو چکا ہے۔ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ گزشتہ سال میں نے نمازوں کی پابندی نہیں کی ہے، نیک اعمال بھی بہت کم کیے ہیں، نمازیں بھی اہتمام کے ساتھ نہیں کی ہے۔ اس سال میں عہد کرتا ہوں نمازوں کی پابندی کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق میں زندگی گزاروں گا، اور اپنے آپ کو اس طریقے سے بناؤں گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا نہ بنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ تو انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا گزشتہ سال کیسا گزرا تھا، مجھے آئندہ اس سال کیا کیا کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، گناہوں سے رکنا ہے، گناہ کے کام بالکل نہیں کرنے ہیں، منہیات کو انجام نہیں دینا ہے، صرف اور صرف نیک کام مجھے کرنے ہیں۔ تو انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی تقریبات کے اندر شریک ہو کر کے اپنے آپ کو عذاب کا اور سزا کا مستحق بنانا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کی شائن نشان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی تقریبات کے اندر شامل ہو، اس طرح کی تقریبات کے اندر شرکت کرے۔ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد بھی نہیں دینی چاہیے، اور اس طرح کی تقریبات کے اندر شریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔